قرآن میں مجمع البحرین پر یعنی وہ جگہ جہاں دو دریا ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک ملاقات کا ذکر ہے۔ یہ ملاقات حضرت موسیٰ اور ایک پراسرار شخصیت کے درمیان جسے اللہ نے اپنا خاص بندہ کہا ہوئی تھی۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر کیوں آیا؟ وہ شخص کون تھا؟ ملاقات کے دوران کیا پیش آیا؟ اور مجمع البحرین کہاں واقع ہے؟ سنیے BBC ریڈز میں ہوں عمر آفریدی۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ قرآن میں اس ملاقات کی تفصیل سورہ کہف میں آئی ہے، جس کے مطابق حضرت موسیٰ کی ملاقات جس شخصیت سے ہوئی، اللہ نے اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ یہودی اور مسیحی روایات میں بھی ایک ایسی ہی ہستی کا ذکر ملتا ہے۔ یہودی تفسیر تلمود میں ایک پراسرار روحانی ہستی کا ذکر ہے جو بوقت ضرورت لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ بعض روایتوں میں انہیں ایلیا یعنی حضرت الیاس اور کچھ میں ایک طاقتور فرشتہ متاترون کہا گیا ہے۔ یہودی تفسیری روایت مدرش میں ایک ایسے نیک شخص کا ذکر ملتا ہے جو دریا کے کنارے رہتا تھا اور مسافروں کی مدد کرتا تھا۔ اسی طرح مسیحی روایات میں یہ خیر کے محافظ اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والے سینٹ جارج بتائے گئے ہیں، مگر ان روایتوں میں بھی اس شخصیت کا نام ایک معمہ ہے۔ قرآن میں بھی حضرت موسیٰ کی اس شخصیت کے ساتھ ملاقات، مکالمے اور پیش آنے والے واقعات کا ذکر تو ہے، مگر اس خاص علم والے کا نام نہیں ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے پیغمبر اسلام کی احادیث کے حوالے سے ان کا نام خضر بیان کیا ہے۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں حضرت خضر کا تذکرہ مشرکین مکہ کے سوالات کے جواب میں نازل ہونے والی سورہ کہف میں ملتا ہے۔ اس سورہ میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا ذکر بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سوالات پیغمبر اسلام کا امتحان لینے کی غرض سے پوچھے گئے تھے۔ کیونکہ ان واقعات کا عرب روایت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے اہل عرب ان کی تفصیل سے ناواقف تھے، اور یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ مفسرین کے مطابق دو دریاؤں کے ملنے کی جس جگہ کا حوالہ قرآن میں ہے، وہ ممکنہ طور پر سوڈانی دارالحکومت خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخوں بحر الابیض اور بحر الازرق کا سنگم ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی پوری زندگی جن علاقوں میں گزری ان میں اس مقام کے سوا کوئی مجموع البحرین نہیں پایا جاتا۔ قرآنی آیات کے مطابق حضرت موسیٰ نے خضر سے فرمائش کی کہ وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تاکہ خدا نے جو خاص علم انہیں یعنی خضر کو دیا ہے اس میں سے کچھ انہیں بھی مل سکے۔ خضر نے موسیٰ کو ساتھ لے کر چلنے کی حامی اس شرط پر بھری کہ ان کے سامنے جو پیش آئے گا وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے تاوقت کہ وہ خود انہیں آگاہ نہ کریں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں کوئی سوال نہ پوچھنے کی یقین دہانی کروائی، مگر پھر بھی اللہ کے اس خاص بندے نے حضرت موسیٰ کو متنبہ کیا کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہوگا اس پر تم صبر نہیں کر سکو گے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اکٹھے چلتے ہوئے حضرت خضر نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، کسی گاؤں میں ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اور ایک بستی میں جس نے دونوں سے کھانے تک کا نہیں پوچھا بلا معاوضہ ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی۔ ان تینوں مواقع پر حضرت موسیٰ سے نہ رہا گیا اور ان کے ہر اقدام پر کہا کہ ایسا کیوں کیا۔ سورہ کہف میں ہے کہ خضر نے تیسرے اعتراض پر موسیٰ کو ساتھ لے کر چلنے سے انکار کر دیا، مگر جدا ہونے سے پہلے واضح کیا کہ انہوں نے جو بھی کیا خدا کے حکم سے کیا، اور ان کے اعتراضات کے جواب میں یوں گویا ہوئے۔ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ ایک بادشاہ لوگوں سے ان کی کشتیاں چھین رہا تھا، سو اسے بادشاہ کے لیے ناکارہ بنا دیا۔ لڑکے کے والدین ایمان والے تھے، مگر لڑکے کے بارے میں سرکشی اور کفر کا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ انہیں تنگ نہ کرے، اور یہ کہ پروردگار انہیں پاکیزہ اور محبت والی اولاد عطا کر دے۔ دیوار کے نیچے دو یتیموں کے لیے ان کے نیک باپ نے خزانہ چھپا رکھا تھا، سو رب نے چاہا کہ یہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے جب تک کہ یہ بچے بڑے ہو کر اسے خود نکال لیں۔ یہودی تلمود کے مطابق یہ واقعہ حضرت موسیٰ کے بجائے ربی یہوحنان کا ہے جو حضرت الیاس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد فرشتوں میں شامل کر لیے گئے
اور دنیا کے انتظام پر مامور ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، اسلامی روایت میں اس کا تعلق حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے ہے۔ ویسے بھی حضرت الیاس حضرت موسیٰ کے کئی سو برس بعد پیدا ہوئے ہیں۔ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے والے ان کے خادم کا نام بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا ہے۔ البتہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ وہ حضرت یوشع بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ مشرق وسطی سمیت کئی جگہوں پر بہت سے مسلمان اور مسیحی ایک ہی مقام پر حضرت خضر اور حضرت الیاس یا حضرت خضر اور سینٹ جارج کی یاد مناتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں حضرت خضر کو خواجہ خضر سمجھا جاتا ہے، جو سمندر اور دریا کے مسافروں کے محافظ کے طور پر مشہور ہیں۔ صوفیہ میں حضرت خضر کو ولیوں اور روحانی بزرگوں سے جوڑا گیا ہے۔ اس بحث سے ہٹ کر کہ خضر انسان تھے، نبی یا فرشتہ، زندہ ہیں یا نہیں، اور ان کی عمر کتنی تھی یا ہے، قرآن میں قصہ خضر و موسیٰ کے بیان کا مقصد کیا ہے؟ تفہیم القرآن کی روح سے قصہ خضر و موسیٰ کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی کہ اللہ کی مشیت چونکہ انسانی نظر سے اوجھل ہے، اس لیے انسان بات بات پر حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اور بڑا غضب ہوا۔ حالانکہ اگر پردہ اٹھ جائے تو پتہ چلے کہ بظاہر جس چیز میں خرابی نظر آتی ہے، آخر کار وہ بھی کسی اچھے نتیجے ہی کے لیے ہوتی ہے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔